السلام علیکم شہراز بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ۔ شہراز بھائی، کافی دنوں سے سوال جواب تو میں نے کیے نہیں، میں تھا بھی نہیں یہاں پہ، مصروف تھا۔ آج آپ سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ فلسطین کے اندر مسلسل اسرائیل کی طرف سے بمباری کی جا رہی ہے، تو اس میں آپ کا کیا رد عمل ہے؟ یہ رمضانوں میں خصوصی حملے ہوتے ہیں، پچھلے سال بھی ایسا ہوا، اس سے پچھلے سال بھی ایسا ہوا، تو اس بارے میں آپ کیا رد عمل دیں گے اپنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اس پہ دیکھیں، سب سے پہلے اگر میں شریعت مطہرہ کا قانون بتاؤں، اگر ایسے حالات پیدا ہوں دنیا کے اندر، بالخصوص مسلمانوں پر اگر اس طرح کی زیادتیاں ہو رہی ہوں، مسلمانوں پر اگر ظلم ہو رہا ہو، تو قرآن اور حدیث سے یہ چیز واضح ہے کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ تو شریعت مطہرہ نے ابھی ان حالات میں صرف یہی قانون دکھایا ہے، مسلمانوں کو یہی سکھایا ہے، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہی اصحابہ کی تعلیمات ہیں، یہی بعد میں آنے والے وقت کے اندر جن لوگوں نے اسلام کے پرچم کو لہرایا، ان کی طرف سے تاریخ کو اگر دیکھا جائے، ہر دور میں جہاد ہی کیا گیا، تو تب مسلمانوں کے اوپر سے ظلم ختم ہوا۔ اور رہ گئی بیت المقدس کی بات، مسجد اقصیٰ کی، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جہاد کر کے لیا تھا، اس کے بعد جو ہے صلاح الدین ایوبی نے بھی جہاد کر کے لیا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے جب مسجد اقصیٰ کو اپنے گرفت میں لیا یا اپنے پاس لیا، جہاں جب انہوں نے مسلمانوں کو وہاں اندر داخل کیا، تو صرف ایک ہی صورت تھی، وہ جہاد تھا۔ بحیثیت مسلمان ہمارے پہ کیا ذمہ داری بنتی ہے، جبکہ آج OIC کا اجلاس بھی تھا، امریکہ نے OIC اجلاس والوں کو کہا کہ آپ نے مذمتی بیان بھی جاری نہیں کرنا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیڈران، جتنا بڑا جو ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے OIC، اس کو بھی یعنی کہ اتنے دباؤ میں لیا ہوا ہے کہ ان سے مذمتی بیان بھی جاری نہیں کروا رہے۔ امریکہ نے اتنا دباؤ دیا ہوا ہے، تو بحیثیت مسلمان ہم کیا لائحہ عمل اپنا بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو OIC وہ تو ہماری ہے ہی نہیں ہے، انہوں نے آج تک کشمیر پہ بات نہیں کی ہے، انہوں نے آج تک چیچنیا پہ بات نہیں کی ہے، انہوں نے آج تک برما پہ بات نہیں کی ہے، کبھی بھی مذمت نہیں کی ہماری بیٹیوں کی عزتیں۔ آج بھی آپ ویڈیو نکال کے دیکھیں کس طرح پامال کی گئی ہیں، حال ہی میں کشمیر کے اندر جا کے دیکھیں کس طرح کا ظلم اور بربریت کی داستانیں رقم کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ چیچنیا، بوسنیا، جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، OIC نے آج تک کہیں پر مذمتی قرارداد پیش نہیں کی، نہ ہی OIC کی طرف سے کوئی ایسی حکمت عملی بنائی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے آنے والے وقت کے اندر مسلمانوں کو فائدہ ہو، اور کبھی ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ OIC اس وقت آپ کو پتہ ہے کفار کے ہاتھ میں ہے، یہود و انود کے ہاتھ میں ہے، تو وہ کبھی مسلمانوں کی حمایت نہیں کر سکتے۔ اور دوسری آپ نے جو بات کی ہے مسلمان اس ٹائم پہ کیا کریں، دیکھیں ہر چیز کی حکمت عملی ہوتی ہے۔ پہلی بات میں نے آپ کو جو بتائی ہے، جہاد ضروری ہے۔ دوسری حکمت عملی یہ ہے، اگر مسلمان رہنما یہ کوشش کریں، اگر ریاستی سطح پر کام نہیں ہو رہا، تو کم سے کم مسلمانوں کے جو عظیم لیڈر ہیں علماء، تو وہ تھوڑی سی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے، عیسائیوں کے جو بڑے لیڈر ہیں، جو مذہبی رہنما ہیں، ان سے میں ایسا فارمولہ آج آپ کو دیتا ہوں، اگر اس پہ کام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت کے اندر یہ جو ظلم ہے، یہ کم سے کم فلسطین کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عیسائیوں نے معاہدہ کروایا تھا کہ فلسطین کے اندر بیت المقدس مسجد ہے، اس کے اندر یہودی آباد نہیں ہو سکتے، اور فلسطین کے اندر یہودی نہیں رہ سکتے، رہائش پذیر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، یہودی اگر آئیں بھی، وہاں باہر سے دیکھ کے اپنی ان کو لگتا ہے کہ ان کے مقدس مقامات ہیں، یہاں پر دعا کر کے وہیں سے واپسی جا سکتے ہیں۔ لیکن عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاہدہ طے ہوا تھا کہ یہودی یہاں پر آ کے رہائش پذیر نہیں ہو سکتے، جبکہ آج وہ وہاں پر رہائش پذیر ہو رہے ہیں۔ تو حکمت عملی اگر مسلمان اس طریقے کی بنائے، یہاں سے علماء نکلیں، عیسائی علماء کو ساتھ رکھیں، اس وقت ضرورت اسی امر کی ہے۔ تو اگر اس بنیادوں پر کوشش کی جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی ممکن ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ ریاستی سطح پر اگر ہمارے حکمران کوشش کریں، اس سے پہلے 72 سے 75 سال گزر کے میرے خیال سے کبھی کوشش نہیں کی، اگر آج کوشش کرتے ہیں تو اس میں صورت صرف جہاد کی ہے، اعلان کر دیں۔ اگر اس طرح نہیں کر سکتے، کم سے کم عوام کے اندر اعلان کریں، یہاں سے مجاہدین تیار بیٹھے ہیں، لاکھوں لوگ نکلیں گے، لاکھوں کی جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر ہزاروں بھی وہاں بیت المقدس کی طرف لوگ جاتے ہیں تو آزادی ممکن ہے۔ ابھی اسلامی ممالک جو ہیں تقریباً 57 اسلامی ممالک ہیں، تو یہ 57 اسلامی ممالک کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، ان کے سربراہان کو، اور بالخصوص حکومت پاکستان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، بالخصوص جو ہے اسلامی ممالک میں سب سے اہم رول اس وقت ترکی کو ہونا چاہیے تھا۔ آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، تو یہ کس طرح کا لیڈر ہے کہ اس کے قریب میں، اس کے پڑوس میں
मुसलमानों पे जुल्म किया गया, मुसलमानों की बच्चियों पे जुल्म किया गया, मुसलमानों के सीनों पे गोलियां मारी गई, और वो कैसा अजीम लीडर है कि वहाँ कम से कम जहाद तक का ऐलान नहीं कर रहा, अपनी फोर्सेस तक नहीं उतार रहा। मैं पाकिस्तान की बात भी करूंगा वापसी आके, लेकिन वो किस तरह का अजीम लीडर है कि जहाँ बच्चियों पर जुल्म हो। इससे अच्छा नहीं था कि सदाम हुसैन बेहतर था? सदाम हुसैन के पास उस वक्त एटमी पावर नहीं था, इस तरह के जदीद हथियार नहीं थे। मुझे अभी भी याद है, अभी भी आप यूट्यूब पे जाके वो सर्च करें, एक बूढ़ी माँ आई थी उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आके रोई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही खत्म हुई थी, उसने बेतहाशा मिसाइल तकरीबन 110 या 80 के करीब मिसाइल दागे थे इसराइल के ऊपर, ताकि इसराइल का नक्शा ही खत्म हो जाए। तो जब इस तरह के लीडर इस्लामी ममालिक के अंदर होंगे, तो फिर मुझे लगता है कि कुछ न कुछ हल निकलेगा। और रहेगी पाकिस्तान की बात, यहाँ जो भी लीडर आया, आपको पता है, जब तक अमेरिका किसी लीडर को यहाँ सेलेक्ट ना करे, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर लीडर तैयार होता ही नहीं है। तो जब सेलेक्टिंग ही वहीं से होगी, और वही जो OIC है, जो दुनिया के अंदर इस वक्त उन्होंने अपने असर रसूख रखा है, जब वो हमारे लीडर को कामयाब करके पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करेगी। इसके अलावा 57 ममालिक भी मौजूद हैं, लेकिन वहाँ के जो लीडर हैं, उनके किरदार आप देख लें, क्या वो जहाद कर सकते हैं? कभी वो जहाद का ऐलान कर सकते हैं? अगर करना होता तो कब का कर चुके होते। तो इस्लामी लीडर जो इस वक्त मौजूद है दुनिया के अंदर, जब तक वो जहाद का ऐलान नहीं करते या अपने एक दूसरे की तरफ यकजहती की तरफ नहीं बढ़ते, तो इस मसले का हल नजर नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।